اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جسے سبز منحمل کی تھی، منحمل یا کچھ اور تھا، تحت نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا، درختوں پر اگنے جوالی پیلی کنپھولوں جیسا سبز، اور پھر ایک دم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگ لیے، نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے، سبزے کی پتیاں معطر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھیں، پانی کے ننھے شفاف موتی سبز پتیوں کے وجود پر پھسل رہے تھے، سنبھل رہے تھے، یوں جیسے منہمور ہو کر بہک رہے تھے، پتیوں کے وجود سے لپٹتے، ڈگمگاتے، سنبھلتے، پھسلتے، تیز ہوا کا ایک جھونکا چلتا، سبز میں ایک لہر اٹھتی، سمندر میں جوار بھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی، رقص کرتی، لہراتی، وہ سبز کو سہلاتی، بہلاتی، ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کرتی، ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی، زمین جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے پھولوں سے، اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کو ششدر کر دے، سبزے کے وجود پر بکھرے وہ ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے، سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر، ہر موج کے ساتھ وہ عجیب مستی تھا، سرشاری سے رقص کرنے لگتے، آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا، اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا، گہرا، اونچا، بہت اونچا، یہاں سے وہاں تک ہر طرف۔ ہوا معطر تھی، منہمور تھی، گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی، ہنستی، چھیڑ کر جاتی، پھر پلٹ کر آتی، کبھی تھپکتی، کبھی تھمتی، پھر چلتی، پھر گنگناتی، پھر لہراتی، وہاں تھی، نہیں تھی، کہاں تھی؟ وہ کسی راستے پر تھا، کیا راستہ تھا؟ وہ کسی انتظار میں تھا، کیا انتظار تھا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اس راستے کے دونوں طرف دو رویہ درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ اٹکا کھڑا تھا، سہارا لیے یا سہارا دیے، وہ آ گئی تھی، اس نے بہت دور اس راستے پر اسے نمودار ہوتے دیکھ لیا، وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، بہت مہین، بہت نفیس، وہ ریشم تھا، اطلس تھا، کم حباب یا وہ کچھ اور تھا، اتنا ہلکا، اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس سفید گاؤن نما لباس کو اڑانے لگا، اس کی دھندلیاں پنڈلیاں نظر آنے لگتیں، وہ ننگے پاؤں تھی، اور سبز پر دھڑے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، وہ پاؤں رکھتی، چند لمحوں کے لیے لڑکھڑاتی، جیسے منہمور ہو کر ہنستی، پھر سنبھل جاتی، پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی، اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک ہرکورے کھا رہے تھے، اس کے گالوں اور چہرے کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کے چہرے پر آتے، اس کے سینے سے لپٹتے، اس کے کندھے پر، پھر ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے، وہ خوبصورت چمکدار ریشمی زلفیں جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھے، اس کے مرمرے وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا، سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے حد و حال کو نمایاں جکڑتا، اسے پیروں سے کندھوں تک چومتا، اس کے وجود کے لمس سے منہمور ہوتا، ہوش کھوتا، دیوانہ وار اس کے وجود کے گرد گھومتا، کسی بنور کی طرح اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے لپٹ رہا تھا، ہوا کا دوسرا جھونکا اس کے سیاہ ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا، وہ اس کے کندھوں اور کمر پر والہانہ انداز میں پھسلتے، ہوا میں ہلکا سا اڑتے، پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتے، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو سے یکدم سرشار ہوتے، پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود سے چھپانے کی کوشش کرنے لگتے، ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا، اس رقص میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی، وہ آگے بڑھ آیا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کی ہر شے کو سحر زدہ انداز میں دیکھ رہی تھی،
بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ اس راستے پر چلتے چلتے اس نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے قدم تھمے، دونوں کی نظریں ملیں، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، پہلے مسکراہٹ پھر ہنسی۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا، وہاں موجود واحد وجود تھا جسے وہ پہچانتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آ گئی۔ دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کے کنپوں کی طرح چمک رہی تھیں، اور یہ چمک اسے دیکھ کر بڑھ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر نمی کی ہلکی سی تہ تھی، یوں جیسے وہ ابھی کچھ پی کر آئی ہو۔ اس کی تھوڑی ہمیشہ کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی صحرائی دار گردن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ جیسے اس لمس سے واقف تھی۔ پھر وہ دونوں بے اختیار ہنسے۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں، بہت دیر کر دی۔ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس راستے پر چلنے لگا۔ ہوا ابھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اب بھی بچوں جیسی حیرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ اور شفاف ہنسی وہاں فضا کو ایک نئے رنگ سے سجانے لگے تھے۔ فضا میں یکدم ایک عجیب دل فریب سے ساز بجنے لگا تھا۔ وہ ٹھٹکی، پھر بے اختیار کھلکھلائی۔ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے اس راستے پر قدم آگے بڑھائے۔ پھر مرد نے اسے دونوں بازوؤں ہوا میں پھیلائے رقص کے انداز میں گھومتے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ وہ اس راستے پر کسی ماہر بیلرینہ کی طرح رقص کرتی دور جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر موجود سفید لباس اس کے گھومتے جسم کے گرد ہوا میں اب کسی پھول کی طرح رقصا تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگی تھی۔ ہوا کے متر جھونکے بڑی نرمی سے اسے جیسے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ وہ اب بھی اسی طرح ہنستی رقص کے انداز میں بازو پھیلائے گھوم رہی تھی۔ وہ سحر زدہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب کچھ گنگنا رہی تھی۔ فضا میں یکدم کوئی ساز بجنے لگا تھا، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہت سارے۔ پوری کائنات یکدم جیسے کسی سمفنی میں ڈھل گئی تھی، اور وہ اب بھی ہوا میں رقصاں تھی۔ کسی منحملی پرت کی طرح ہوا کے دوش پر اوپر نیچے جاتے وہ سحر زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھینچا نہ چلا آتا۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے اب فضا میں رقصاں تھا، زمین سے دور، اس کے قریب، اس کے ساتھ، یکدم دور کی جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو۔ وہ اب آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم آسمان تاریک ہو گیا، دن رات میں بدل گیا تھا، اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ سیاہ آسمان خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے ستاروں سے، اور ان سب کے درمیان چاند تھا، کسی داغ کے بغیر، روشنی کا منبع۔ دن کی روشنی اجلی تھی، سکون آور تھی، مدہوش کر دینے والی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے۔ کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے، کہاں دیکھے تھے؟ زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی۔ ایک ستارہ ٹمٹماتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور زمین پر کبھی ایک رنگ بھرتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی حیرت، اس کی سرشاری جیسے اسے محفوظ کر رہی تھی، گدگدا رہی تھی۔ وہ اب پھر زمین پر آ گئے تھے۔ رات ایک بار پھر دن میں بدل گئی تھی۔ سبزہ پھول، پتے، مہکتی متر، ہوا، سب وہیں تھے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے جاتے منحملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آئے تھے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاتعداد، بے شمار، اتنے کہ اس کے ہاتھ میں سنبھال نہیں پائے تھے۔
وہ اب اس کے ہاتھوں پر، اب اس کے بالوں پر، اب اس کے لباس پر، اب اس کے جسم پر۔ وہ خوشی سے بہت ہو رہی تھی، سرشار ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا۔ وہ پلک جھپکتے میں آسمان کی طرف گئے۔ پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، پھولوں کو بارش کے قطروں کی طرح مٹھیوں میں بھرتے اور چھوڑتے۔ بھاگتے، کھلکھلاتے، وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے تھے۔ وہاں جہاں وہ تھے، وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں اب بادل نظر آ رہے تھے، روئی کے گالوں جیسے حرکت کرتے بادل۔ وہ سب بادل وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے۔ پھر اس نے آسمان پر بارش کا پہلا قطرہ دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی ہتھیلی پر لیا۔ اس قطرے کو دیکھ کر دوبارہ ہنستے ہوئے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اس بار وہ قطرہ اوپر جا کر اکیلا واپس نہیں آیا تھا، وہ بہت سارے دوسرے قطروں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ بہت سارے نرم لمس کے گدگدانے والے قطرے۔ بارش برس رہی تھی اور وہ دونوں بچوں کی طرح ہنستے کھلکھلاتے پانی کے ان قطروں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے۔ وہ بارش تھی، پانی تھا، مگر وہ قطرے ان کے بالوں، ان کے جسم کو گیلا نہیں کر رہے تھے۔ وہ جیسے شفاف موتیوں کی بارش تھی جو ان کے ہاتھ اور جسم کے ایک جنبش پر ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کر دور جا گرتے۔ سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جیسے قطروں کی ایک تہہ سی آ گئی تھی، یوں جیسے کسی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو اور وہ اس شیشے پر چل رہے تھے، ان کو اپنے سائے میں لیے۔ وہ رکتے، ہاتھ ہلاتے، آسمان پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے، پھر اپنی طرف بلاتے۔ وہ آسمان پر جیسے پانی سے مصوری کر رہے تھے۔ پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی، وہ رکی، بارش تھمی، زمین سے پانی کے قطرے غائب ہونے لگے۔ پھر بادل، چند سائتوں میں آسمان صاف تھا، یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شے آئی ہی نہ ہو۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی کچھ اور بڑھی۔ ہاں، کچھ اور بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا۔ سلار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس حباب اور امامہ کا آیا تھا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا، اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ امامہ، اس نے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھا؟ وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل لیمپ کو سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی رکی سانس چلنے لگی۔ وہ وہیں تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی اور دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے پر امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھک لیا تھا۔ سلار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اور اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی اودھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹتے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔
سلار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے احتیاط چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں۔ کسی اور کے لیے؟ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں گزر گئی تھی۔ اس نے سعیدہ اماں کے صحن میں اس چہرے کو 9 سال کے بعد دیکھا تھا، اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس سے چند انچ دور وہ اس پر جھکا، اسے محوب دیکھتا رہا۔ وہ گہری سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا۔ میں لائٹ آف کر کے نہیں سو سکتا۔ امامہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سلار کو سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے لیے کہا تھا۔ فوری طور پر امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اگر وہ لائٹ آف کر کے نہیں سو سکتا تھا تو وہ لائٹ آن رکھ کر نہیں سو سکتی تھی، لیکن وہ یہ بات اسے اتنی بے تکلفی سے نہیں کہہ سکتی تھی جتنے اطمینان سے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ الارم سیٹ کر کے سیل فون کو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ کمبل لپیٹے اسی طرح بیڈ پر بیٹھی جیسے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سلار کے گھر اس کی پہلی رات تھی۔ کچھ نہیں، وہ اپنے بال لپیٹتے ہوئے اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ تم شاید لائٹ آف کر کے سوتی ہو۔ سلار کو اچانک خود ہی احساس ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹتے لیٹتے رک گئی۔ ہمیشہ اس نے بے ساختہ کہا، پھر کچھ کرتے ہیں۔ سلار نے بے ساختہ گہرا سانس لے کر سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں کمرے کی لائٹس کا جائزہ لیا۔ میں دیکھتا ہوں دوسرے بیڈ روم میں 0 کا بلب ہے۔ اگر وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے تاثرات سے اسے لگا کہ یہ حل بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 0 کے بلب میں کتنی روشنی ہوتی؟ سلار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھ کر کہا، کمرے میں تھوڑی سی بھی روشنی ہو تو میں نہیں سو سکتی۔ میں اندھیرے میں سوتی ہوں۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا مسئلہ بتایا۔ عجیب عادت ہے، وہ بے ساختہ کہہ کر ہنسا۔ اس کی بات سے زیادہ اس کی ہنسی امامہ کو کھلی۔ ٹھیک ہے، لائٹ آن رہنے دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، نو پرابلم، میں اسے آف کر رہا ہوں۔ دونوں بے وقت اپنے اپنے موقف سے دستبردار ہوئے تھے۔ سلار نے لائٹ آف کر دی اور پھر سونے کے لیے خود بھی بستر پر لیٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ مارگلا کی پہاڑی پر 8 سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک رات کے بعد وہ کبھی کمرے کی لائٹ بند کر کے نہیں سو سکا تھا۔ اس وقت اس نے مزید بات نہیں کی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ سحری کے لیے اٹھ جانا تھا۔ وہ یہ چند گھنٹے بستر پر چپ چاپ لیٹ کر گزار سکتا تھا۔ ویسے بھی اندھیرا تھا، پر آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کریں۔ سلار کے لیے خاموشی کا یہ وقفہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تاریکی میں امامہ نے سلار کو گہرا سانس لے کر کہتے سنا، اب اگر اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ آف کر کے تو کوئی ہاتھ ہی پکڑ لے۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ اندھیرے میں اس کے کچھ قریب ہوئی اور سلار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اس کے لہجے میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ اگر ہاں کہوں گا تو کیا کرو گی؟ سلار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ تسلی دوں گی اور کیا کروں گی؟ وہ محجوب ہوئی تھی۔ جیسے آپ دے رہی ہوں۔ اسے امامہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے متوقع جوابی عمل کو سلار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ امامہ واقعی ہاتھ ہٹانے ہی والی تھی۔ ڈر کیوں لگتا ہے تمہیں؟ امامہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ڈر نہیں لگتا، بس صرف سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فوری جواب نہیں دے سکا۔ مارگلا کی وہ رات سلار کی نظروں میں گھومنے لگی تھی۔
اماما چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، بتانا نہیں چاہتے؟ سالار کو حیرانی ہوئی، وہ کیسے اس کا ذہن پڑھ رہی تھی۔ اور ایسا کب سے ہے؟ اماما نے اپنے سوال کو بدل دیا تھا۔ 8 سال سے، سالار نے جواب دیا۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں کر سکی، اسے بھی بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ 8 سال، 8 سال، وہ 8 سال سے اندھیرے سے خوفزدہ تھا، اور وہ 9 سال سے روشنی سے خوف کھاتی پھر رہی تھی، دنیا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس نے سالار سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دوسرے کے وجود میں پیوست کانٹوں کو نکالنے کے لیے ایک رات ناکافی تھی۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر اسے اپنی بند آنکھوں میں رکھ رہا تھا۔ ماما بے اختیار رنجیدہ ہوئی۔ میں لائٹ آن کر دیتی ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، اندھیرا اچھا لگنے لگا ہے مجھے۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ آنکھوں پر رکھے بڑبڑایا تھا۔ بہت نرمی سے جھک کر اس نے اماما کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ اس سے باتیں کرتا کس وقت سویا تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا، اور اب وہ جاگا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں سونا اتنا مشکل اور اتنا ہولناک ثابت نہیں ہوا تھا جتنا وہ سمجھتا رہا تھا۔ کمبل کو کچھ اوپر کھینچتے ہوئے اس نے اسے گردن تک ڈھانپ دیا، اور پھر لیمپ آف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنے سیل فون پر لگا الارم آف کر گیا۔ واش روم میں اس نے واش بیسن پر اماما کے ہاتھ سے اتری کانچ کی کچھ چوڑیاں اور اس کے ایئر رنگس دیکھے۔ اس نے ایئر رنگس اٹھا لیے۔ وہ دیر تک انہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت جی تھے، مگر اب پرانے ہو رہے تھے۔ جس وقت وہ نہا کر باہر نکلا وہ تب بھی گہری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر وہ دبے پاؤں بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ بہت دور کسی مسجد میں کوئی نعت پڑھ رہا تھا، یا محمد۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سٹنگ ایریا کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر سینٹر ٹیبل پر پڑے کافی کے 2 مگز پر پڑی۔ وہ دونوں رات کو وہیں بیٹھے کافی پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے تھے۔ صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی، جس میں وہ اپنے پاؤں چھپائے بیٹھی رہی تھی۔ رات ایک بار پھر جیسے کسی خواب کا قصہ لگنے لگی تھی۔ بے یقینی تھی کہ ختم ہونے ہی نہیں آ رہی تھی۔ خوش قسمتی تھی کہ اب بھی گمان بنی ہوئی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ بیڈ روم سے یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی سب کچھ بھول گیا تھا۔ بس وہ تھی، اور وہ تھی تو سب کچھ تھا۔ اس کے سیل پر آنے والی فرقان کی کال نے یکدم اسے چونکا دیا تھا۔ کال ریسیو کیے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ وہ اسے سحری دینے آیا تھا۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ بندھی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بجائے نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ اماما کی نیند یکدم غائب ہو گئی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے ہتھیار کپکپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پنیتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپیٹ پر دیکھا، اب بھی بج رہا تھا، مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ تب ہی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے جیسے یکدم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ یکدم غائب ہوئی تو وہ، اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ اماما سالار کے گھر پر تھی، اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈ لیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی سی باٹل بھی وہیں تھی، اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ یہ کام سالار کا تھا، شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک چماکہ سا ہوا،
بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سلار کا بستر تھا۔ وہ آتن دائیں طرف گئی تھی اور سلار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنے سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور سلار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا اور اسے خود بھی جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں گئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سیٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ اسے ہاں خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو وہ ضرور اسی کے ساتھ کرے گا۔ بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اذان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سلار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسے اسی طرح سنک پر چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھا، لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پرندہ لگی تھیں۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی، مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ ناز برادری نہ سہی، خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے، مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ جھوٹ کہہ رہا ہوگا، ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ وہ رنجیدگی میں اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سلار کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا، مگر اس نے اس تشویش کو سر سے جھٹک دیا۔